مجھے پاکستانیوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ اگر میرا بس چلے تو یہاں سانس لینے والے کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑوں۔ وہ نفرت کے شعلے برساتی، سبز آنکھوں سے کھڑکی کے پار نظر آتی، سڑک پر چہل قدمی کرتے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو واقعہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی۔ کیوں؟ وہ اپنے سے 10 سال چھوٹی اس لڑکی کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ جس کی عزت بچانے کے لیے ایک باپ نے جان دی تھی، وہ جس کی عزت کو بچانے خاطر ایک ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کی سانسیں روکی تھی۔ تمہارے اس ملک کے لوگوں نے اسی کی عزت کو برباد کیا۔ لٹیرے ہو تم لوگ، لٹیرے۔ اس نے 3 دن بعد منہ سے لفظ نکالے تھے اور کسی زخمی شیرنی کی طرح یکدم پھٹ پڑی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ کرسی سے نہ بندھے ہوتے تو مقابل کا منہ نوچ لیتی۔ مجھے افسوس ہے، آپ کا واسطہ غلط لوگوں سے پہلے پڑا، لیکن یہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور اب آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کے ساتھ یقیناً کچھ غلط ہوا ہوگا، اس لیے محب وطنی کا پرجوش مظاہرہ کرنے کے بجائے اس نے رسانیت سے سمجھانا چاہا، قبریں کتنی ہی محفوظ مقام پر کیوں نہ ہوں، اس سے مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی مرنے والے کی زندگی لوٹ کر آتی ہے۔ اس کے کاٹدار لہجے پر وہ لمحہ بھر کو چپ ہو گیا۔ لیکن آپ زندہ ہیں اور کسی محفوظ مقام پر ہونے نہ ہونے سے آپ کو فرق پڑتا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتایا تو وہ نظریں چرا کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ایک بار پھر نرمی سے پوچھا۔ یہ سوال وہ پچھلے 3 دنوں سے اس سے مسلسل کر رہے تھے، پر جواب ندارد تھا۔ جب سے اسے وہاں پکڑ کر لایا گیا تھا وہ خاموش تھی۔ پاکستان کی تباہی، وہ بولی نہیں، پھنکاری تھی۔ اگر تم کسی دشمن ملک کی جاسوس ہو اور یہ نفرت کا ڈھونگ رچا کر میرے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو تو یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس نے بے سب لحاظ بالائے طاق رکھ دیے، جبکہ وہ خود کو دشمن ملک کی جاسوس کہے جانے پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے میز کے باہر بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو اور تمہاری اس نفرت کا مقصد کیا ہے؟ وہ بے اختیار کرسی سے اٹھا اور دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف جھک کر دھاڑا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اب بھی بے خوف نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں کیپٹن صاحب، نہیں، تم وردی والے ہو، اپنے ملک کی محبت میں جان دینے والے۔ تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ملک کا مکروہ چہرہ دیکھ سکو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ نفی میں ساڑی لاتے ہوئے بولی، تم بلا جھجک بتاؤ، جتنی محبت مجھے اپنے ملک سے ہے اتنی ہی نفرت میں یہاں پلنے والی برائیوں سے بھی کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ مضبوط ہے، وہ جاننا چاہتا ہے اس کے ملک کے ایسا کون سا مکروہ چہرہ جس سے سامنے بیٹھی لڑکی روشناس ہوئی، اور ہاں، جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اسے بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر کیپٹن مجتبیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دھمکی کے انداز میں بات ادھوری چھوڑی تھی۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان وہ خوبصورت سی پرسکون وادی تھی، جہاں ٹریفک کے بے ہنگم شور کے بجائے پرندوں کی سریلی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی، جہاں آسمان پر ہر وقت روئی کے گالوں کی طرح نرم بادل اٹکھیلیا کرتے نظر آتے تھے۔ پہاڑ کی پگڈنڈیوں سے ہوتا آڑا ترچھا راستہ اس چھوٹی سی بستی کی طرف جاتا تھا، جس کے ایک طرف پہاڑوں سے گرتی آبشار قدرتی حسن کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ قدرتی حسن سے مالا مال ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے جیسے اس بستی پر کسی عصیب کا سایہ ہو۔ یہاں کے بکینوں کے لیے ہنسنا گناہ تھا، اس لیے تو جس دن خوشی کو کوئی رمق نظر آتی اس دن غم کے جنات وارد ہو جاتے تھے۔ اس بستی میں ایک چھوٹا سا گھر اس کا بھی تھا، جس میں وہ اپنے اماں ابا، چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ آباد تھی۔ بستی کے عصیب نے ابھی تک ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اپنی جنت میں کسی حد تک مطمئن رہتے تھے، لیکن ارد گرد کے ماحول میں چھائی خوف کی فضا اس پر اثر انداز ہو رہی تھی اور وہ دن بدن نڈر ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر اسکول سے چھٹی والے دن وہ چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے پہاڑ پر لے جاتی اور پھر اونچائی پر پہنچ کر وہ سب بلند آواز سے گاتے، وہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان، ہم سب کی ہے جان، ہمارا پاکستان، یہ ان سب کا پسندیدہ کھیل تھا۔ اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا کر گونجتی اپنی آواز کو سننا ان کا پسندیدہ نغمہ۔ ایک دن چھوٹی سی سبز چنڈی کہیں سے اس کے ہاتھ آ لگی، اس نے لا قرآن پاک کے رحل میں رکھ دی۔ پھر یہ اس کی عادت ہی بن گئی، جب بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے نکالتی اس چنڈی پر نظر پڑتی اور وہ قرآن تھامے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگتی، یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ایک دن امجد صاحب کی اس پر نظر پڑی تو پوچھ بیٹھے، اس لیے ابا، کیونکہ ہمیں یہ دونوں تحفے ایک ہی دن ملے تھے، اس لیے انہیں ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے امجد صاحب کے ہاتھ سے جھنڈی لے کر چونٹ واپس رحل میں رکھ دی۔ وہ اس کی حرکت پر ہنسی۔ پاکستان سے اس کی محبت سے نہ صرف وہ بلکہ پورا محلہ ہی واقف تھا۔ وہ بڑے فخر سے سب سے کہتی تھی، یہ جو میری آنکھوں میں سبز رنگ ہے نا، یہ پاکستان کا رنگ ہے، میری پاکستان سے محبت کا ثبوت، اور یہ محبت مجھے قدرت کی طرف سے ہدیت کی گئی ہے۔ محبت کے دعویدار بھول جاتے ہیں کہ محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اور قربانی دینا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپا آج پھر کوئی کہانی سنا دو۔ وہ عادت مطابق سیڑھیوں پر بیٹھی کتاب کے گردانی کرتی۔ جب داور نے آ کر فرمائش کی، وہ کتابوں کی شوقین تھی اور اسکول کی لائبریری سے کتابیں لا لا کر پڑھا کرتی تھی۔ 10ویں جماعت میں آنے تک اس کے اسکول کی لائبریری میں
ایسی کوئی بھی کتاب نہیں بچی تھی جو پاکستان کی تاریخ پر مبنی اور اس نے نہ پڑھی ہو۔ اکثر کتاب موجود واقعات کو سادہ لفظوں میں بدل کر داور اور ادیمہ کو سنایا کرتی تھی۔ کہانی علم ابھر کر سوچ میں گم ہوئی۔ اس کی سوچ کچھ دن پہلے ایک پرانے رسالے میں پڑھی کی کہانی پلٹی گئی جو اسے کافی پسند آئی تھی۔ ٹرین ٹو پاکستان سنو، اس نے داور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ پرجوش ہو گیا۔ اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان اس کا بھی پسندیدہ موضوع بن گیا تھا۔ کیا آپا کبھی کوئی پریوں والی یا شہزادیوں والی کہانی بھی سنا دیا کرو، ہمیشہ پاکستان پاکستان کی رٹ لگائی ہوتی ہے، قسم سے معاشرتی علوم کی ٹیچر لگتی ہو۔ ادیمہ جو کہانی سننے کے لیے شوق سے ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، کہانی کا نام سن کر مایوس ہو گئی۔ 9 سالہ ادیمہ کو پریوں شہزادیوں کی کہانیاں سننے کا اشتیاق رہتا تھا۔ ادیمہ اچھے بچے اپنی تاریخ کبھی نہیں بھولتے، اور جب ایک شہزادی پہلے سے ہمارے گھر میں موجود ہے پھر ہمیں کیا ضرورت دوسری شہزادیوں کے آنے سے۔ اس نے پیار سے ادیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں سچ میں شہزادی لگتی ہوں؟ ادیمہ کے لہجے میں خوشگوار حیرت در آئی۔ ہاں جی بالکل، بہت پیاری سی شہزادی۔ کشمالہ نے اس کے گال کھینچے تو ننھی آنکھوں میں کئی جگنو چمکنے لگے۔ آپ کہانی سنائیں بھی؟ داور سے اس کی تعریف کہاں برداشت ہوئی تھی، اس لیے اس کی توجہ کہانی کی طرف دلوائی۔ اچھا پھر سنو، یہ کہانی ہے پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے، جب یہ ساری زمین برصغیر کہلاتی تھی۔ ہندوستان کا ایک گاؤں تھا جہاں مسلمان اور سکھ مل کر رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک مسلم لڑکا رہتا تھا جو بہت بہادر تھا، نڈر، کسی سے نہ ڈرنے والا، بالکل میری طرح کا۔ وہ جو دادی اماں کی طرح کہانی سنا رہی تھی، داور کی بات پر رک گئی۔ اگر ادیمہ کو شہزادی کا درجہ ملے تو اسے بھی کسی کہانی کا ہیرو ہونا چاہیے تھا۔ یہ داور نے سوچا۔ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری تو اندھیرے میں چیخیں نکل جاتی ہیں اور ڈر کر اماں یا آپا کے پاس بھاگے آتے ہو۔ ادیمہ نے ہنستے ہوئے مذاق اڑایا۔ تینوں اندر آ کر کھانا کھا لو۔ وہ جو ادیمہ کو ٹوکنے والی زینب بی بی کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپا کہانی میں اندر جانے کے لیے اٹھی تو داور نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کھانا کھانے کے بعد اماں سونے کے لیے لٹا دیں گی اور کہانی رہ جائے گی۔ ادیمہ پہلے ہی بھاگ کر اندر جا چکی تھی۔ گھر میں سب سے جلدی بھوک اسی کو لگتی تھی۔ کل سنا دوں گی، اس نے داور کو تسلی تو وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ آپا کل میں بھی کہانی سننے آؤں گا۔ دیوار کے پار سے بلال کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ یقیناً گفتگو کا کچھ حصہ سن چکا تھا۔ اس کی بات پر کشمالہ نے سارے لا کر حامی بھرتے ہوئے کمرے کی راہ لی۔ اس رات وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کچھ کہانیاں ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اسکول سے واپسی پر ایک ہاتھ میں اپنی کتابیں پکڑے دوسرے ہاتھ میں داور کی انگلی تھام وہ ان دونوں کی نوک جھونک سنتی آ رہی۔ جہاں ادیمہ کسی بات پر داور جواب نہ بن پاتا تو مدد کے لیے کشمالہ کا آنچل ہلاتا اور وہ انہیں ٹوک کر خاموشی سے چلنے کی ہدایت کرتی، جس کا دونوں پر ہی خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر چپ ہوتے اور پھر زبان پر کھجلی ہونے لگتی۔ اس کا دھیان ان کی باتوں سے زیادہ اپنی چادر جو تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے سے کھسک جاتی اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اور پھر داور کا ہاتھ چھوڑ کر چادر ٹھیک ہے تھی۔ وہ یہ عمل 2-3 بار دہرا چکی تھی۔ اس نے نیا نقاب کرنا شروع کیا تھا، اس لیے چادر سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ رکو لڑکی، بات سنو۔ وہ لوگ چند باوردی افراد کے پاس سے گزرے تو ان میں سے ایک نے اسے آواز دی۔ کشمالہ کے قدموں کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی۔ ادیمہ کو اس کے قدم سے قدم ملانا مشکل تھا۔ جب داور کا اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً گھسیٹا جاتا۔ کیا بہہ رہی ہو؟ سنائی نہیں دیتا کہ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں؟ وہ ایک ہی جست میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجبوراً اسے بھی رکنا پڑا۔ اسے رکتے دیکھ کر داور ادیمہ بھی رک گئے۔ اس شخص کے تنے ہوئے ساتھ دیکھ کر داور نے غیر محسوس طریقے سے کشمالہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دور ہی سے نقاب ٹھیک کرتے کشمالہ کے چہرے کی جھلک دیکھ چکا تھا اور اب دل میں قریب سے دیکھنے کی خواہش جاگی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر کشمالہ کے چہرے سے نقاب نیچے کیا۔ چڑھتی ہوئی جوانی کی نوخیز سلطنت کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ اگلے ہی پل کشمالہ کا ہاتھ اٹھا اور مقابل کے چہرے پر نشان ثابت کر گیا تھا۔ جیپ سے اتر کر کچھ لوگ کشمالہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ بہن بھائی کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ گھر کے قریب پہنچ کر انہیں اماں کو کچھ نہ بتانے کی تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ میجر صاحب، وہ تجھے مار کر گئے۔ باوردی لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر اس کے پاس آیا جبکہ باقی سب جیپ میں واپس جا بیٹھے تھے۔ تبھی میں کہوں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے بے اختیار دل تھام لیا۔ دل پہ نہیں، منہ پہ مارا اس نے شخص سے۔ اس نے دل کے تھامنے پر ہوش دلانے لیکن لگا تو سیدھا دل پر ہے۔ وہ اس کے سیر میں ڈوبی ہوئی جیپ کی بونٹ پر آ بیٹھا۔ دوسرے شخص بھی اس کی تقلید میں اس کے برابر آ بیٹھا۔ کہیں پہلی نظم عشق تو نہیں ہو گیا؟ پیچھے جیپ میں سے تشویش بھری آواز ابھری۔ عشق وشق کا تو پتہ نہیں، بس دل کو اچھی لگی ہے۔ وہ اب بھی اسی راستے پر نظریں جمائے بیٹھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے گئی تھی۔ پھر جانے کیوں دیا؟ روک لیتے، ہمیں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل جاتا۔ ایک اور آواز نے مشورہ دیا۔ اتنی جلدی کھیل ختم کرنے میں مزہ نہیں آتا، شکار کو تھوڑا بھگانا بھی چاہیے۔ اور سالے، تو بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتا، اپنی منہ کالا کرتا ہے۔ اس نے بات مکمل کرنے کے ساتھ مشورہ دینے والے کو بھی لتاڑا۔ ویسے کم حسین تو چھوٹے والی بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس بیٹھے شخص کی آنکھوں میں ادیمہ سراپا سوچتی ہوئی ہوس اتر آئی تھی۔ اسے بھی دیکھ لیں گے، پہلے بڑی سے تو مل لیں، تو پتہ کروا کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو سسر جی سے ایک ملاقات تو فکس کروا۔ آخر تک
تھپڑ کا حساب ہی تو برابر کرنا ہے۔ اس نے پاس بیٹھے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے خباثت سے آنکھ ماری تو فضا میں سب کا فلک شگاف مکروہ کہہ کر گونج اٹھا۔ تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین۔ وہ جسور پر لکڑیوں کی گٹھری رکھ کے سڑک کے کنارے چل رہی تھی، اچانک جیپ کے پاس کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اس نے بمشکل سر پر رکھی لکڑیوں کو گرنے سے بچایا۔ جیپ سے جھانکتا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری ہوتی۔ آج وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کا گانا گانے کے لوفرانہ انداز کو نظر انداز کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، گھر تک اتنا وزن اٹھا کر نازک ہاتھوں میں درد ہو رہی ہوگی۔ سست رویش جیپ کو چلاتا ہوا اس کے برابر آیا تھا۔ اس نے اب کی بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے چلتی رہی۔ آج تمہاری وہ چھوٹی بہن نظر نہیں آ رہی۔ اس دن میرے ایک دوست کو وہ بہت پسند آئی تھی۔ کشمالہ کو بولنے پر اکسانے کے لیے اس نے خلا میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ اس کے بعد کشمالہ نے سر پر رکھی گٹھری نیچے رکھ دی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جو مقابل کی آنکھوں سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی۔ تبھی تو وہ اپنی بات پر محفوظ ہوتے ہوئے مسکرایا تھا۔ آئندہ کبھی میری بہن کا نام اپنی گندی زبان پر نہ لینا، ورنہ اگلے پال بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کشمالہ لفظ چبا چبا کر ادا کرتے، وہ جو اسے خوفزدہ سمجھ کر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اس کے انداز میں لمحہ بھر کو سٹپٹا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا نام تو زبان پر لا ہی سکتا ہوں۔ وہ کیا نام ہے تمہارا؟ رک کر اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں، یاد آیا، شاید سب تمہیں مالا کہتے ہیں۔ مالا کیا میرے گلے کی مالا بنو گی؟ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ یہ مالا ہی تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندہ بنے گی۔ میجر آتش اس کی شرٹ پر لکھے نام کو پڑھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی تھی، میں چاہوں تو تمہیں ابھی گاڑی میں ڈال کر لے جا سکتی ہوں اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم اکیلی اور سڑک سنسان، لیکن پھر بھی تمہیں سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں۔ اگر تم خود مجھ تک آ گئی تو ٹھیک، ورنہ یہ کام میرا دوست کرے گا اور بدلے میں مجھے اس کو تمہاری بہن لا کر دینی پڑے گی۔ کہہ کر اس نے جیپ سٹارٹ کی اور بھگا کر لے گیا۔ وہ بزدل نہیں تھی، پھر بھی گھر واپسی پر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حسیب نے اس کے گھر کا رخ کر لیا تھا اور گھر بچانے کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سنیں ریحان بھائی۔ وہ جمعہ سے واپسی پر کسی گہری سوچ میں گم نظریں جھکائے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی مسلسل آواز دینے پر رک گیا، لیکن مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کشمالہ نے سنسان گلی میں ارد گرد دیکھتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہا۔ وہ بے اختیار مڑا۔ کشمالہ کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی تھیں جن کی تمام توجہ اس پر مرکوز تھی۔ کیا تم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ کر لوگوں کی سوچ پڑھنے کا شوق پا لیا ہے؟ ریحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اکثر خنسا سے کہہ کر اس کی اسکول کی کتابیں بھی منگوایا کرتی تھی۔ لوگوں کی سوچ پڑھنے کا نہیں بلکہ کوئی اور شوق پال لیا ہے۔ ہمیں بھی آپ کے گروپ کا حصہ بننا ہے۔ کشمالہ کے ہاتھ کی اسکین پر وہ اچھلا تھا ایسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا۔ کون سا گروپ؟ ریحان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے چار نفوس کو دیکھا جس میں ایک سے اس کی بہن بھی شامل تھی۔ وہ حیران تھا ان کے خفیہ گروپ کے بارے میں۔ محلہ کی لڑکیوں کو کیسے پتہ چلا؟ مار خورگل کی بات پر ریحان کو لگا اسے سختی ہوئی۔ وہ ان کے گروپ کا نام کیسے جانتے تھے؟ آج جب ہم جنگل میں لکڑیاں لینے گئے تو علی بھائی کا پیچھا کرتے آپ کے مخصوص مقام تک بھی پہنچ گئے۔ وہیں آپ لوگوں کی باتیں سن لی تھیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے آج زیادہ لوگوں کی ضرورت کیونکہ احمد بیمار ہے اور حسن شہر گیا ہوا ہے۔ اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے کشمالہ نے تفصیل دی۔ میں اپنے گروپ میں لڑکیوں کو شامل نہیں کرتا۔ ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ جاننے کے لیے مڑ گیا۔ کیوں، آپ کو لگتا ہے لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں؟ کشمالہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، لیکن دشمن کے مقابل آنے پر وہ کسی کی بھی کمزوری بن سکتی ہے اور میں اپنی کوئی کمزوری ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ اس نے ثانیہ سمجھانے اگر ایسی کوئی مشکل آئی تو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں گولی مار دیں۔ کشمالہ نے بڑے آرام سے مشورہ دیا، یہ کام آسان نہیں ہے، تم لوگ بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ریحان کے صاف انکار پر ان کے چہرے پر مایوسی نظر آنے لگی تھی۔ ہمیں مشکلوں سے لڑنے کی عادت ہے، پلیز بھائی مان جائیں۔ خنسا نے بھی بھائی کی منت کرنی چاہیے۔ خنسا، یہ تمہاری پسند کی کوئی چیز نہیں ہے جو مارکیٹ سے منگوانے کے لیے ضد کر رہی ہو، یہ خون کا کھیل ہے۔ ریحان نے بہن کو لتاڑا۔ دھرتی کچھ بوجھ کام کرنے کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے، لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں یہ کام اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ کشمالہ نے آخری حربہ استعمال کر دھمکی دی جو کارگر ثابت ہوئی۔ ویسے بھی وہ کل کے واقعے سے تھوڑا پریشان ہو گئی تھی، جلد سے جلد میجر آتش کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں گروپ کے باقی افراد سے بات کروں، لیکن یہ یاد رکھنا ہر کام میں ہم تم لوگوں کو شامل نہیں کریں گے اور تم لوگوں کو ہماری شرطیں ماننی ہوں گی۔ انہیں کسی طور ٹلنے نہ دیکھ کر ریحان نے نہ چاہتے ہوئے ہمیں بل ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ وہ چاروں اس بات پر ہی خوش ہو گئی تھی کہ وہ کسی حد تک مان گیا ہے۔